اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں آج کی شب کی مناسبت سے تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی شب مبارک ہو، جس میں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی شب ہے۔ گلستان علی الزہرا میں پہلا پھول کھلا، تفسیر کوثر کو ادامہ ملا اور نسل مصطفیٰ کا آغاز زہرا کے بعد حسن مجتبیٰ سے رواں دواں ہوا۔ عزیزان گرامی، آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ فرزند رسول کہلائے، یا ابن رسول اللہ۔ آپ کا نسب و حسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جا کے عبد المطلب سے یوں ملتا ہے کہ حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، ماں کی طرف سے فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ امام کے نام اور لقب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام کا نام حسن ہے اور لقب سبط اکبر، مجتبی، زکی، پاکیزہ، طاہر، یہ سارے القاب آپ کو میسر ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری اور کچھ مورخ 4 ہجری لکھتے ہیں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ اپنے نانا کے ساتھ 7 برس اور نانا کے بعد والد بزرگوار کے ساتھ 30 سال اور اس کے بعد 10 سال منصب امامت پر فائز رہے اور 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ پیغمبر اسلام کی بہت سی حدیثیں ہیں، جیسے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جو حسنین کو دوست رکھے گا وہ ہمیں دوست رکھے گا، اور جو ہمیں دوست رکھے گا وہ خدا کو دوست رکھے گا۔ اور جس نے حسنین سے بغض اور دشمنی کی، گویا اس نے مجھ سے اور بغض و دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے بغض و دشمنی کی، گویا اس نے خدا سے بغض و دشمنی کی۔ پھر پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث کہ میرے دونوں فرزند امام ہیں، خواہ قیام کریں یا خاموش رہ جائیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے کمالات کا کیا کہنا، پرہیزگاری کا یہ انداز ہے کہ مورخ لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار آپ تھے، اور جب موت و قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ اتنا گریا کرتے تھے کہ گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور آپ نے 25 حج پا پیادہ، اور کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ برہنہ پا آپ نے انجام دیے۔ سخاوت کا یہ انداز تھا کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنے پورے مال و اسباب کو راہ خدا میں دے دیا، اور جب کسی نے کہا مولا
ذرا ہاتھ داب کر سخاوت کیا کیجئے. امام کا جملہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے کہ امام نے کہا اچھا تم مجھے ہاتھ دابنے کا حکم دے رہے ہو یا مشورہ دے رہے ہو، لیکن جو مجھے دے رہا ہے اگر وہ اپنے ہاتھ کو روک دے تو کیا ہوگا. بردباری کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص آ کے امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور امام خاموش ہے. یہاں تک کہ وہ برا بھلا کہتے کہتے خاموش ہوا تب امام کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تو پردیسی ہے، اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو چلو میں تجھے کھانے کا انتظام کیے دے رہا ہوں، اگر تمہیں لباس چاہیے تو لباس کا انتظام کیے دے رہا ہوں، اگر وطن واپس جانے کے لیے تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو میں سواری کا انتظام کیے دے رہا ہوں. آنے والے نے جب امام کی یہ سخاوت اور یہ انداز اور یہ خلوص اور یہ اخلاق دیکھا تو قدم امام پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا آج سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے والد کا بدترین دشمن تھا اور آج کے بعد آپ کا بہترین دوست بننے کی کوشش کروں گا. دشمن اگر تعریف کرے تو بات ہی الگ ہوتی ہے. مروان بن حکم نے جب کسی نے امام کے متعلق سے پوچھا تو کہا کہ صبر و تحمل میں وہ مقام حاصل تھا کہ جو سامنے پہاڑ ہے پہاڑ ٹل سکتا ہے، لیکن صبر و تحمل میں وہ مقام حسن ہے کہ ان کو جنبش نہیں آ سکتی. اور امام کے حسن و شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حسن ایسا کہ محمد کی شبیہ، نور محمد کی عکاشی، اور شجاعت ایسی کہ شجاعت میں مولائے کائنات کا نام لیا جاتا ہے اور علی کے برابر، لیکن علمداری کا رتبہ علی کو نہیں ملا ہے. علی بہادر تھے، علم ملا ہے، لیکن علمداری کا لقب ہمارے اور آپ کے سرکار ابو الفضل عباس کو ملا ہے. اور امام حسن کی شجاعت صرف اس جملے میں بیان کر دوں کہ بس حسن اسے کہتے ہیں جس کی شاگردی میں عباس نے شجاعت سیکھی، بہادری سیکھی. امام کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے صلح امام. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امام نے تساہلی برتی ورنہ جنگ جیتی جا سکتی تھی. یاد رکھیے گا جمل و صفین میں امام کا تلوار چلانا اس بات کی دلیل ہے کہ شجاعت میں کوئی کمی نہیں تھی. ہاں امام کے وفادار ساتھی نہ تھے، جو ساتھی تھے وہ درہم و دینار میں بک رہے تھے. اور کسی نے جب امام سے کہا تھا تو امام نے کہا تھا کہ تم 10 میرے چاہنے والے لاؤ میں قیام کروں گا. کہا مولا میں ابھی جاتا ہوں لے کے آتا ہوں. امام نے کہا لے کے آؤ، لیکن اتنی بات کہہ دینا کہ جو بھی آئے گا سر منڈوا کے آئے گا. کچھ دن کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے، وہ انسان واپس آ گیا. کہا مولا تیار تو سب تھے لیکن سر منڈوانے کو کوئی تیار نہ تھا. تو امام نے کہا جو میرے لیے سر نہیں منڈوا سکتا وہ سر کیا کٹائے. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ امام معاویہ کو اپنے سے زیادہ سزاوار خلافت سمجھتے تھے، اس لیے اسے دے دیا. یاد رکھیے گا امام نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہم قرآن کی نص اور احادیث کی روشنی میں برتری رکھتے ہیں. خلافت کے لیے ہم سب سے زیادہ سزاوار ہیں. دوسروں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہمارا حق غصب کیا ہے. امام فرماتے ہیں اسے نہ دین میں کوئی برتری حاصل ہے اور نہ اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے. اس کا اخلاق بھی بہت اچھا نہیں ہے. وہ اس گروہ کا فرزند ہے جو نبی سے لڑا، وہ اس کا لاڈلا ہے جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا. تو امام نے بتایا نہیں، مجھ سے بڑا لائق خلافت کوئی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا کہ امام کو جو بھی رہبر ہوتا ہے اس سے لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے اور مشورے پر عمل کرنا چاہیے. امام کو لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ امام صلح نہ کرے،
امام کو لوگوں کے مشورے کو مان لینا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، امام ہمارے اور آپ کے مشوروں کا محتاج نہیں ہوتا، ورنہ لوگوں نے پیغمبر کو بھی مشورہ دیا تھا جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی۔ لوگوں کی نگاہوں میں وہ صلح حدیبیہ کمزوری کی نشانی تھی، لیکن 1 سال کے بعد تاریخ نے دیکھ لیا کہ وہ سب سے بڑی فتح پائی، اور قرآن نے اسے فتح مبین کے نام سے یاد کیا۔ امام نے صلح کر کے منافق کے چہرے پہ جو نقاب تھا اسے الٹ دیا ہے۔ امام کی صلح کے جو شرائط ہیں وہ میں جلدی سے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بابا علی کو ممبروں سے گالی نہ دی جائے، یہ کہہ کے اور امضا لے کے بتا دیا کہ اب تک امام کو گالیاں دی جا رہی تھی، اب مسلمانوں فیصلہ کرو، چاہے علی کو پہلا مانو یا چوتھا مانو، لیکن جو علی کو گالیاں دے وہ مسلمان کہاں سے رہ جاتا ہے۔ اور جس نے امضا کیا اس نے اس بات کی گواہی دے دی کہ اب تک ممبروں سے گالیاں دی جا رہی تھی۔ دوسری شرط یہ لگائی کہ میرے شیعوں کے خون اور جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ تیسری شرط رکھی کہ معاویہ کتاب خدا و سنت پہ عمل کرے گا۔ چوتھی کہ میں معاویہ کو امیر المومنین نہ کہوں گا۔ پانچواں کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلافت عطا نہ کرے گا، خلافت نہیں سونپے گا۔ یہ 5 شرط جو میں نے بیان کیا، یہ 5 شرط نے حکومت کے چہرے پہ لگے ہوئے نقاب کو پلٹ دیا کہ حسن نے امیر المومنین نہ کہنے کی شرط رکھ کے بتا دیا کہ تو امیر المومنین کے لائق نہیں ہے۔ اور خود معاویہ نے اپنی ایک تقریر میں یوں کہا کہ خدا کی قسم میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں کی ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، میں نے صرف حکومت کرنے کی خاطر جنگ کی اور مجھے حکومت مل گئی۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ تمام شرطیں جو حسن سے کی ہیں سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ یاد رکھیے گا، امام نے صلح نہیں کیے، امام سے صلح کی گئی ہے، اور امام نے صلح کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر امام صلح نہ کرتے تو امیر المومنین کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی رہتی، خون شیعوں کا بہایا جاتا رہا ہوگا یا جاتا رہتا۔ اور عزیزان گرامی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین میں بہت فرق تھا، حسن صلح پسند تھے، حسین جنگجو تھے۔ یاد رکھیے گا، نہ دونوں سے ایک مطالبہ تھا، نہ دونوں کا ایک زمانہ تھا، اور دونوں کا ایک زمانہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا، ایک مطالبہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا۔ اگر حسن کے دور 50 ہجری میں حسین ہوتے تو حسین بھی صلح کرتے، اور حسین کے دور 61 ہجری میں اگر حسن ہوتے تو وہ بھی جنگ کرتے۔ یہ وہی ہے، ویسا ہی ہے جیسے کسی نے کہہ دیا کہ فلاں کا فرزند 2 ہے، دونوں کے مزاج میں بہت فرق ہے، ایک موٹا کپڑا پہنتا ہے، ایک مہین کپڑا پہنتا ہے۔ میں نے پوچھا اچھا ان دونوں کو دیکھا ہے؟ کب دیکھا ہے؟ کہ جو موٹا کپڑا پہن رہا تھا اسے میں نے اپریل و مئی میں دیکھا، اور جو موٹا کپڑا پہن رہا تھا اسے نومبر و دسمبر میں دیکھا، جو مہین کپڑا پہن رہا تھا اسے ہم نے جون و مئی میں دیکھا۔ تو عزیزو، اس کے مزاج میں فرق نہیں ہے، زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ گرمی میں باریک کپڑا پہنا جائے اور سردی میں موٹا کپڑا پہنا جائے۔ وہی منظر یہاں تھا۔ 50 ہجری میں صلح سے اسلام کو بچایا جا سکتا تھا، 61 ہجری میں جنگ کی ضرورت تھی، ورنہ اسلام فنا ہو جاتا۔ تو وہاں پر صلح کی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی نے جنگ کی، اور دونوں کا مطالبہ ایک نہ تھا۔ حسن سے حکومت مانگی گئی، حسن نے حکومت دے دی گئی۔ حسین سے بیعت مانگی گئی۔ حسین سے بیعت کا مطلب یہ ہے کہ حسین کہتے ہیں کہ یزید جو کہہ رہا ہے وہی حق ہے۔ اب یوں کہہ دوں کہ حسین کا بیعت کرنا ایسا ہے جیسے آدم نے شیطان کی بیعت کر لی،
नूह ने बैत कर ली, इब्राहिम ने नमरूद की कर ली, मूसा ने फिरौन की कर ली, मोहम्मद ने अबू जहल व अबू लहब की कर ली, हुसैन ने बैत से इनकार करके बताया कि हर दौर का अल्लाह का बंदा शैतानों की बैत नहीं किया करता। दूसरा वाक़या इमाम हसन किया, मैं जल्दी से दो चार वाक़े आपके सामने पेश कर दूं, चूंकि आज विलादत की तारीख है, कि अमीर शाम, हालांकि मैं उसे अमीर नहीं कहता, दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वही है जो अहले बैत के मुकाबले में आ जाए, और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वो है जो अहले बैत से वाबस्ता हो जाए। मदीने में आया और ऐलान किया कि जो लोग भी मुलाकात को आए उन्हें हदिया दो। सुबह से शाम तक लोग आते रहे, हदिया मिलता रहा। शाम को उसने पूछा हसन नहीं आए? तो किसी ने बढ़ के कहा हसन हदिये के लिए तो नहीं आने वाले, जिसकी हुकूमत आसमानों पर हो वो तुम्हारे हदिये के लिए नहीं आएगा, लेकिन हाँ वक्त नमाज मस्जिद में जरूर आएंगे। चुनांचे मगरिब के वक्त इमाम मस्जिद में दाखिल हुए। मुआविया ने अपने नौकरों से कहा कि आज सुबह से शाम तक जितना माल तुमने दूसरों को बांटा है उतना ही हसन को दे दो। हसन ने नमाज तमाम की, पलटना चाह रहे थे कि एक इमाम का चाहने वाले ने बढ़ के इमाम की जूती सीधी कर ली। जब इमाम हसन को दौलत दी थी मुआविया ने तो कहा था कि हमारे यहां माल की कमी नहीं है, मैं हिंदा का बेटा हूं। जैसे ही जूती सीधी करने वाले ने जूती सीधी की, इमाम ने वो सारा हदिया उससे दे दिया। अब पलट के कहा मुआविया याद रखना, अगर तू हिंदा का बेटा है तो मैं जहरा का बेटा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो शख्सियतें हैं कि ये जो कह दे वही हो जाता है। एक वाक़या आपके हवाले कर दूं कि इमाम खजूर के बाग में है कि वक्त का हुक्मरान फकीर शाम का गुजर हुआ। उसने इमाम को तन्हा देखा, इमाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि आपके वालिद सलूनी सलूनी का दावा किया करते थे, क्या आपका भी ये दावा है? इमाम ने कहा तुमने मेरे नाना की हदीस नहीं सुनी कि मेरा अव्वल भी मोहम्मद है, मेरा औसत भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद है। देखो जबान चेहरा बदल सकता है, जवाब नहीं बदल सकता। कभी चेहरा अली का होगा, कभी हसन का होगा, कभी हुसैन का होगा, कभी सज्जाद का होगा, कभी बाकर का होगा, लेकिन जवाब जो अली का होगा वही हसन का होगा, वही हुसैन का होगा। जो हसन का जवाब होगा वही हुसैन का जवाब होगा। हमारे चेहरे बदल सकते हैं, जवाब नहीं बदल सकता। हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहा अच्छा ये बता दीजिए कि खजूर में, इस दरख्त में कितनी खजूरें हैं? इमाम ने फौरन जवाब दिया 3313। कहा मैं गिनवाऊंगा। इमाम मुतमईन है, उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया खजूरें उतार ली जाए। खजूरें उतारी गई, इमाम मुतमईन बैठे हैं, इस तरह उधर है। गिनती शुरू हुई, गिनते गिनते आवाज दी इमाम आपकी बात का क्या हुआ? कि आपने कहा था 3313, इसमें 3312 है। इमाम मुस्कुरा पड़े, कहा फला साख पर देखो एक खजूर छूट गई है। इसके बाद इमाम ने एक जुमला कहा मेरे कहने के बावजूद तुम्हें गिनने की जरूरत हो क्यों पड़ गई? हम जो कह देते हैं वही हो जाता है। यही वजह है कि इमाम ही जा रहे थे कि इमाम ने देखा एक इंसान है जो तीर कमान में लगाए हुए दीवार पर निशाना साधे हुआ है, जो लोहे की दीवार है। इमाम ने कंधे पे हाथ रखा, पलट के इमाम को देखा, कहा मौला मैं अमीर होते होते रह गया, काश आप थोड़ी देर के बाद आए होते। कहा क्या हुआ? कहा मौला मैं नजूमी हूं, मुझे मालूम है एक सितारा तुलू होता है और वो सितारा जब फला सितारे से आपस में मिलता है तो जो भी तीर दीवार पे मारी जाए लोहे की तो पूरा लोहे की दीवार सोने में बदल जाती। मौला मैं अमीर होते होते रह गया। इमाम ने फौरन कहा तुझे तीर चलाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर मैं कह दूं तो दीवार सोने की हो जाए। अभी मौला ने ये कहा था कि दीवार सोने में बदलने लगी। इमाम ने कहा मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था, तू बदलने क्यों लगी? कहा मौला मेरी क्या जरूरत कि बगैर आपके हुक्म के, लेकिन मौला जैसे ही आपने कहा कि दीवार, अब मैं कह दूं तो दीवार सोने की हो जाए, तो इसके दिल में यह बात आई कैसे? मैंने बन के बता दिया ऐसे। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो लोग हैं
جو کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علی سے بھی کہا گیا علی خیبر کا اکھاڑ لینا, پتھر پہ عالم گاڑ لینا. یہ آپ کی فضیلت نہیں ہے, یہ تو وہ ایک ستارہ ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تب پتھر موم ہو جاتا ہے. امام نے نجومیوں کو بلا کے کہا تھا ذرا حساب لگا کے بتاؤ وہ ستارہ پھر طلوع کب ہوگا. حساب لگا کے بتایا مولا 20,000 سال کے بعد. امام نے کہا ایک بار اور حساب لگاؤ. کہا مولا 20,000 سے پہلے نکل ہی نہیں سکتا. امام آگے بڑھے, جیسے ہی امام آگے بڑھے نجومی چلا اٹھے مولا رک جائیے, مولا ٹھہر جائیے. کہا کیا ہوا؟ کہ جیسے ہی آپ بڑھے ستارہ پھر طلوع ہو گیا. امام نے پلٹ کے جواب دیا دیکھو علی ستارے کا محتاج نہیں ہے, ستارہ علی کے قدموں کا محتاج ہے. عزیزان گرامی, آج اس امام کی ولادت ہے جو زہراء علی کے گلستان کا پہلا پھول ہے. امام کے چند اقوال ہیں, میں بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرنے کی کوشش کروں گا. امام نے کہا کہ پست افراد جو ہوتے ہیں وہ نعمتوں اور نیکیوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. جو لوگ شکریہ ادا نہیں کریں سمجھو وہ پست لوگ ہیں. پاک دامانی رزق کو روکتی نہیں ہے اور حرص و لالچ زیادہ آمدنی کا سبب نہیں بنتا جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں. ذلت و رسوائی جہنم میں جانے سے زیادہ آسان ہے. لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں. موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو, ذات راہ فراہم کر لو, عمل جلد سے جلد انجام دو. امام نے فرمایا انسان 3 چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے, کبر, حرص اور حسد. کبر جب انسان میں آ جاتا ہے تو صفت شیطان لے کے آتا ہے اور انسان شیطان بن جاتا ہے. اور حرص جو ہے وہ جان کی دشمن ہوا کرتی ہے, اور حسد برائیوں کی جڑ ہے. اور حسد کی وجہ سے ہی قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. عزیزان گرامی, آج امام کی ولادت کی تاریخ ہے. آئے آج اس دن ہم اپنے رسول سے کہ مولا ولادت میں تحفے و تحائف ملتے ہیں, ہم بھی کچھ لینے آئے ہیں. مولا آج کی شب ہمیں تحفہ یہ دیجیے کہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں, آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا ہو جائے. مولا ہمارے لیے تحفہ یہ قرار پر فرمائیں کہ یہ بیماری جو کرونا ہے اس سے عالم انسانیت کو نجات مل جائے, اور جو لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں انہیں ان سے نجات مل جائے, اور جہاں بھی حیدر کرار کے ماننے والے ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں. مولا آج کی شب خدا تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا کہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. خدا تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا کہ جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہوں کہ قرض کی ادائیگی عطا کر, جو بے روزگار ہوں انہیں روزی عطا فرما, جو صاحب روزگار ہوں ان کی روزی میں برکت عطا فرما, جو علم کے متمنی ہوں کہ دل دامن کو علم سے مالا مال فرما. خدا تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا کہ ہمارے اعزا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, ان کے گناہوں کو درگزر فرما, ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرما. مخصوصا میرے والدین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ناظرین, آپ سے التماس ہے کہ آپ 1 مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میری والدہ گرامی فاطمہ ثانی بنت شبیر حسین اور آج ہی میری ایک بھانجی جو پاکستان میں رہتی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے, گلناز فاطمہ بنت محمد عالم, اور ہمارے ایک عزیز دوست وفا خان صاحب, ان کے والد بزرگ کا آج انتقال ہوا ہے. حسین امام ابن علی خان کو اصال فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.